السلام علیکم ناظرین، نئے ویڈیو میں خوش آمدید۔ عمر خالد خراسانی کا اصل نام عبدالولی مہمند تھا، جو 18 جولائی 1980 کو پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے قبائلی ضلع مہمند کی تحصیل صافی کے گاؤں قندار میں پیدا ہوئے۔ عمر خالد خراسانی نے اپنی عسکری زندگی کا آغاز سن 1996 میں جہادی تنظیم حرکت المجاہدین سے کیا، جس کے ذریعے افغانستان میں طالبان کے اقتدار پر قبضے کو مضبوط کرنے کی کوشش کی گئی۔ حرکت المجاہدین کے پلیٹ فارم سے وہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں انڈین افواج کے خلاف لڑائی میں بھی شریک ہوئے۔ خراسانی 2003 کے بعد ریاست پاکستان کے خطے میں بدلتے حالات کے دباؤ اور کشمیر میں جہادی تنظیموں پر پابندی کی وجہ سے وہ افغانستان میں امریکی و اتحادی افواج کے خلاف پاکستانی اور افغان طالبان کے نئے منظم ہونے والے نیٹ ورک کے ساتھ شمولیت کے لیے جنوبی وزیرستان منتقل ہوئے، اور یہیں پر ان کی ملاقات تحریک طالبان پاکستان کے مستقبل کے بانی بیت اللہ محسود سے ہوئی۔ TTP سے قبل بیت اللہ محسود نے بیت اللہ محسود کاروان کے نام سے اپنے آبائی علاقے جنوبی وزیرستان میں جنگجوؤں کا ایک نیٹ ورک بنایا تھا، جس نے افغانستان میں ایک امریکی اتحادی افواج و افغان حکومت کے خلاف لڑنے کے ساتھ ساتھ جنوبی وزیرستان میں غیر ملکی جنگجوؤں کو پناہ فراہم کرنے اور پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ لڑائیوں کا آغاز کیا تھا۔ خراسانی نے جنوبی وزیرستان سے اپنے آبائی ضلع مہمند آ کر شدت پسندوں کی عسکری تربیت کے کیمپ کھولے، جن کا بظاہر مقصد افغانستان میں امریکی اتحادی افواج اور افغان حکومت کے خلاف لڑائی میں افغان طالبان کی امداد تھا، مگر دراصل وہ ریاست پاکستان کے 9/11 کے بعد کی پالیسیوں کے خلاف ان پاکستانی جہادیوں کی خفیہ تحریک کا حصہ تھے، جو بعد میں بیت اللہ محسود کی سربراہی میں تحریک طالبان پاکستان کی شکل اختیار کر گئی۔ جولائی 2007 میں اسلام آباد میں واقع لال مسجد اور اس سے متصل جامعہ حفظہ پر پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی کارروائی کے رد عمل میں خراسانی نے درجنوں جنگجوؤں سمیت مہمند ایجنسی میں واقع مشہور ترنگزئی صاحب مسجد پر قبضہ کر کے وہاں سے ریاست کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ اس سال دسمبر میں خراسانی باضابطہ طور پر تحریک طالبان پاکستان کے بانی رکن بنے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مہمند اور دیگر قبائلی اور شہری علاقوں میں موجود جنگجوؤں کو بیت اللہ محسود کی قیادت میں تحریک طالبان پاکستان کے پلیٹ فارم سے ریاست کے خلاف جنگ کے لیے منظم کیا۔ خراسانی اب حرکت المجاہدین کے بجائے تحریک طالبان پاکستان کے مہمند ایجنسی کے امیر مقرر ہوئے۔ خراسانی کا نام پاکستانی طالبان کے ایک سخت گیر کمانڈر کے طور پر اس وقت ابھرا جب انہوں نے جولائی 2008 میں مہمند ایجنسی میں افغانستان میں برسر پیکار سلفی مکتبہ فکر کے اہم کمانڈر شاہ خالد کو ساتھیوں سمیت ایک لڑائی میں ہلاک کر کے مہمند ایجنسی میں افغان سرحد کے قریب واقع علاقوں میں ریاست کے حامی سمجھے جانے والے پاکستانی جنگجوؤں کا اثر و رسوخ ختم کر کے اپنا قبضہ قائم کیا۔ پاکستانی طالبان کی مرکزی قیادت میں خراسانی اور ان کے ساتھیوں کا اثر و رسوخ 2012 کے دوران حکیم اللہ محسود کی تنظیم کی سربراہی میں نمایاں ہو گئے۔ خراسانی تحریک کے اجرائی کمیشن کے امیر، ان کے دست راست ساتھی قاری شکیل تنظیم کے سیاسی کمیشن کے سربراہ اور دوسرے قریبی ساتھی احسان اللہ احسان تنظیم کے مرکزی ترجمان مقرر ہوئے۔ حکیم اللہ محسود کی نومبر 2013 میں امریکی ڈرون حملے میں مارے جانے کے بعد تنظیم کے اندر قیادت اور دیگر مسائل، خصوصاً تنظیم کی پاکستانی حکومت کے ساتھ مذاکرات پر شدید تحفظات کی وجہ سے خراسانی نے درجنوں کمانڈروں کے ساتھ اگست 2014 میں TTP سے علیحدگی کا اعلان کر کے جماعت الاحرار کے نام سے الگ تنظیم قائم کی۔ جماعت الاحرار جلد ہی پاکستان کے اندر دہشت گردانہ حملوں کی تعداد و شدت کی وجہ سے مرکزی تحریک طالبان کو پیچھے چھوڑ گئی، جو جماعت الاحرار کی علیحدگی داعش خراساں میں اہم کمانڈروں کی شمولیت سمیت مزید ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے نہایت کمزور ہو گئی تھی۔ اسی دوران خراسانی امریکی حکومت کے مطلوب افراد کی فہرست میں شامل ہوئے اور ان کی قتل یا گرفتاری میں معاونت پر امریکی حکومت کی جانب سے بڑا انعام مقرر کیا گیا۔ خراسانی نے اگست 2020 میں اپنے ساتھیوں سمیت تحریک طالبان پاکستان میں دوبارہ شمولیت کا اعلان کیا۔ تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ مفتی نور ولی محسود نے ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے خراسانی کی تنظیم میں دوبارہ شمولیت کا خیر مقدم کرتے ہوئے انہیں تحریک طالبان پاکستان کی تقویت اور ریاست کے خلاف جنگ کو منظم کرنے کے لیے انتہائی مفید قرار دیا تھا۔